السلام علیکم۔ روزمرہ زندگی کے بکھیڑوں میں ہم اتنا کھوئے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کا خیال نہیں رہتا، ہم اپنے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ ہمارے جسم میں کئی تبدیلیاں چل رہی ہوتی ہیں، کئی کمیاں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں ان کا دھیان ہی نہیں رہتا۔ سارا دن اپنی فیملی کی ضروریات کو پورا کرتے کرتے ہم اپنی صحت گنوا بیٹھتے ہیں۔ نہ صرف اپنے کام سے جاتے ہیں بلکہ جن کی کیئر میں لگے ہوتے ہیں ان کے بھی کسی کام کے نہیں رہتے ہم۔ اچھا، اگر ایک چیز پہ ہم غور کریں، ہمارا جسم گاہے بگاہے ہمیں سگنل دیتا رہتا ہے کہ اندر کوئی مسئلہ چل رہا ہے، مگر چونکہ ہمیں ان سگنلز کی، ان اشاروں کی پہچان نہیں ہوتی تو ہم سمجھ نہیں پاتے اور بہت دیر ہو جاتی ہے۔ ان سگنلز کو بر وقت نہ سمجھ پانے کی وجہ سے جسم کا ناقابل تلافی نقصان ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی وٹامن B12 کی کمی کی صورت میں ہوتا ہے۔ ہمارا جسم سرگوشی کرتا ہے، بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ جسم میں کوئی پرابلم چل رہا ہے، وٹامن B12 کی کمی چل رہی ہے، مگر ہم اسے سمجھ نہیں پاتے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسی کون سی علامات ہیں جو اگر آپ میں موجود ہوں تو آپ کو خود اندازہ ہو جانا چاہیے کہ باڈی میں ممکنہ طور پر اس وقت وٹامن B12 کی کمی چل رہی ہے۔ ایسے تمام خواتین و حضرات جن کے اندر وٹامن B12 کی کمی ہوگی، ان کو ایک عجیب سی پریشانی، اضطراب کا سامنا رہے گا۔ مسلسل ایک عجیب سی تھکاوٹ اور بے چینی کا شکار وہ رہیں گے۔ کمزوری کا احساس ہوگا، صبح اٹھنے کے بعد آفس جانے کو من نہیں کرے گا، کچن کے کام، بچوں کی ذمہ داریاں اٹھانے میں دقت محسوس ہوگی، یہ روزمرہ کے کام مشکل سے مشکل تر ہوتے چلے جائیں گے۔ ایسی ہی کچھ علامات وٹامن D3 کی کمی کی صورت میں بھی باڈی میں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے میں مشورہ دیتا ہوں کہ جب بھی اپنا وٹامن B12 ٹیسٹ کرائیں تو ساتھ میں وٹامن D3 کا ٹیسٹ بھی ضرور کرائیں۔ ایسے لوگ جن کو وٹامن B12 کی کمی ہوتی ہے، ان کے دماغ پر، ان کی سوچوں پر ایک دھند سی چھائی رہتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آج کل موسم چل رہا ہے پاکستان میں۔ یادداشت، فیصلہ سازی میں کمی، کام پر توجہ رکھنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جاتا ہے، چڑچڑاپن رہتا ہے، شکل پہ ہمیشہ 12 بجے رہتے ہیں، کسی سے اچھے منہ بات کرنے کو من نہیں کرتا، اور ایسے لوگ اپنے موڈ میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے خود بھی پریشان رہتے ہیں اور اپنے اس موڈ کو قابو کرنے میں ان کو دشواری پیش آ رہی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ سماجی تقریبات میں شرکت کرنے سے بھی کترانے لگتے ہیں۔ خواتین سیلف کیئر یعنی اپنی دیکھ بھال کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ یاد رہے کہ اگر عورت ذہنی اور جسمانی طور پر فٹ ہوگی، صحت مند ہوگی، تو وہ اپنی جسمانی کیئر کا خیال ضرور رکھے گی۔ یہ ایک نارمل صحت مند عورت کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ اپنی سیلف کیئر کرتی ہے۔ اپنی کیئر کرنے میں اگر کسی کو دلچسپی نہ رہے تو سمجھ جائیے کہ جسمانی یا نفسیاتی طور پر کوئی پرابلم چل رہا ہے۔ خود کا خیال رکھنا ایک صحت مند طرز زندگی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس چیز کو ضرور سمجھیے۔ دراصل ہمارے سیلز، ہمارے خلیات وٹامن B12 کی کمی کی صورت میں اپنے لیے انرجی بنانا چھوڑ دیتے ہیں، ATP بنانا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اگر سیلز انرجی پروڈیوس نہ کر سکیں تو پھر ایسی کیفیات کا، ایسی علامات کا انسان میں پیدا ہونا کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ ہمارا دماغی اور اعصابی نظام بے شمار اعصابی خلیوں پر مشتمل ہے جن کو نیورونز کہتے ہیں۔ آپ کو اسکرین پر ایک اعصابی خلیہ یا نیورون نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر لپٹا ہوا آپ کو مائلن شیت نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ غلاف ہے، یہ وہ کور ہے جو ان اعصابی خلیوں کو ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے۔ یہ غلاف بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ بجلی کی تاروں پہ لپٹی ہوئی انسولیشن آپ نے دیکھی ہوگی۔ اگر یہ بیرونی کور کسی وجہ سے کمزور پڑ جائے تو جیسے بجلی کی ترسیل میں پریشانی کا سامنا ہوگا، بالکل ایسے ہی ہمارے جسم کے اندر الیکٹریکل سگنلز پہنچنے میں دشواری کا سامنا ہوگا، اور یوں رفتہ رفتہ اعصابی نظام کمزور پڑتا جائے گا۔ اور ظاہر ہے جب نیورونز کمزور پڑیں گے تو ان کے اندر ٹریول کرنے والے جو سگنلز ہیں، کیمیکلز ہیں، نیورو ٹرانسمیٹرز جن کو کہتے ہیں، ان کی ترسیل میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ وٹامن B12 اس بیرونی کورنگ کو یا مائلن شیت کو ریپیئر کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ایسے لوگ جن کے اندر وٹامن B12 کی کمی ہوتی ہے وہ اعصابی اعتبار سے سست پڑ جاتے ہیں، خپتی، سلو اور کنفیوز نظر آتے ہیں۔ اولڈ ایج کے ساتھ ایسی علامات کا آنا کوئی حیران کن بات نہیں ہے، لیکن اگر مڈل ایج سے یہ چیزیں شروع ہو جائیں تو اس کے لیے فوری تدارک کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے لوگ اپنے گھر کی، اپنی کار کی چابیاں کہیں رکھ کے بھول جاتے ہیں۔ وہی اکثر بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اہم دستاویزات کہاں پہ رکھی تھیں۔ وہ اکثر اس پریشانی میں رہتے ہیں کہ ان کی گروسری لسٹ میں کیا تھا، گروسری لسٹ میں موجود آئٹمز کو وہ بھول جاتے ہیں، یادداشت میں کریکس پڑنے لگتے ہیں اور
ظاہر ہے اس طرح زندگی متاثر ہوتی ہے۔ اگر میٹنگ کے دوران یا کسی کانفرنس میں یا کلاس روم کے اندر فوکس مینٹین رکھنا دشوار ہو جائے، ایک چیلنج بن جائے، تو سمجھیے کوئی پرابلم چل رہا ہے اندر۔ ایسے لوگ اپنے فوکس کو دوبارہ گرپ کرنے میں بہت زور لگاتے ہیں، مگر اکثر ان کا دماغ بھٹکتا ہی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ فیصلہ کرنے کی قوت میں واضح طور پر کمی واقع ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہونے لگیں تو شک آپ کا وٹامن B12 کی ڈیفیشنسی کی طرف بھی ضرور جانا چاہیے۔ تو روزمرہ زندگی میں آپ جن کیفیات سے گزرتے ہیں، عموماً آپ بہت ساری چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ آپ ظاہر ہے بزی اتنے ہوتے ہیں۔ تو آج میں جو سمٹمز علامات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وٹامن B12 کی کمی کے حوالے سے، تو یہ ان علامات کی کچھ باریکیاں ہیں کہ اگر آپ کے جسم میں ایسا کچھ چل رہا ہو تو آپ کا ان کی طرف دھیان چلا جائے اور آپ بر وقت اپنا خیال رکھ سکیں۔ اعصابی نظام جب وٹامن B12 کی کمی کا شکار ہوتا تو ہمارے جسم کو ایک سائفر بھیجتا ہے، ایک کوڈڈ پیغام بھیجتا ہے کہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے، حل ڈھونڈو۔ پیریفرل نیوروپیتھی شروع ہو جاتی ہے، سینسری ڈسٹربنسز ہونے لگتی ہیں۔ آپ کو ایک 50 سالہ شخص کا واقعہ سناتا ہوں، آپ کو یہ پورا سینیریو بہتر طور پہ سمجھ میں آئے گا۔ عمر 50 سال، بظاہر صحت مند تگڑے، بتایا کہ فنگر ٹپس میں سوئیاں سی چبھتی ہیں، ٹنگلنگ سینسیشنز ہوتی ہیں، یہ کیفیت آتی جاتی رہتی ہے، جب ختم ہو جاتی ہے تو اگنور کر دیتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ میں ایک دن میٹنگ میں موجود تھا کہ میری انگلیوں میں بے چینی محسوس ہوئی، یہ کیفیت بعد میں پھیلتی ہوئی ہتھیلیوں کی طرف بڑھ گئی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ یہی کیفیت پاؤں کی انگلیوں میں محسوس ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد یہ ٹنگلنگ نمنس میں تبدیل ہو گئی، یعنی اس کو ایسے محسوس ہوا جیسے اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو رہے ہیں، بے جان سے ہو رہے ہیں۔ بعد میں یہ ٹنگلنگ اور بے چینی دونوں لیگز میں پھیل گئی۔ تو میں نے اس وقت اس کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنا وٹامن B12 ٹیسٹ کرائیں، کچھ اور ٹیسٹ بھی ان کو کرانے کو کہا تھا۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ شوگر کے پیشنٹ نہیں ہیں۔ تو جب وہ ٹیسٹ رپورٹس میرے ساتھ شیئر کی گئیں تو میں نے دیکھا کہ ان کو وٹامن B12 کی شدید کمی تھی۔ ایک اور اہم علامت کا ذکر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے چہرے بے رونق اور زرد نظر آتے ہیں، ان کا بے جان سا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کے دیکھنے والے بھی اکثر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کو کیا پرابلم ہے۔ دراصل یہ لوگ خون کی کمی کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ وٹامن B12 ہمارے خون کے سرخ خلیوں کے DNA کو بنانے میں مدد دیتا ہے۔ اگر وٹامن B12 کی کمی ہوگی تو میگالو بلاسٹ بنیں گے، ان میگالو بلاسٹ کا فنکشن نارمل نہیں ہوتا اور اس سے خون کی کمی یا انیمیا جنم لیتا ہے، کیونکہ یہ میگالو بلاسٹ آکسیجن کو پراپر طریقے سے کیری نہیں کر سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کی رنگت اکثر زردی مائل نظر آتی ہے، پیل نظر آتی ہے۔ جن لوگوں کو وٹامن B12 کی کمی ہوگی وہ تھوڑی سی بھی ایکسرسائز کریں گے، ورزش کریں گے تو ان کی سانس چڑھ جائے گی، اور جیسے میں نے بتایا یہ لوگ انیمک ہوتے ہیں اور انیمیا میں یہ کیفیت ہونا عام سی بات ہے۔ خون کی کمی کا مطلب HB کی کمی، ہیموگلوبن کی کمی، اور ہیموگلوبن کی کمی کا مطلب کہ آپ کے خون کے اندر، آپ کے خون کے سرخ خلیوں کے اندر آکسیجن کیری کرنے کی کیپیسٹی کم ہو گئی ہے۔ آپ کے جسم کے خلیے سیلز ہائپوکسک ہونے لگتے ہیں، آکسیجن کے لیے چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ آکسیجن پہنچائیں۔ جسم میں ایک سٹریس سگنل اٹھتا ہے، ظاہر ہے باڈی کو آکسیجن چاہیے، سیلز کو آکسیجن چاہیے، پھیپھڑوں کو یہ سگنل ملتا ہے کہ شاید آپ کی طرف سے ایفرٹ میں کمی ہے، تو گہرے گہرے سانس لو تاکہ ہمارے خلیوں کے اندر آکسیجن کی کمی کو بحال کیا جائے۔ پھیپھڑے، لنگز زور لگاتے ہیں، سانس پھولتا ہے، تھوڑی سی ایکٹیویٹی بھی کرتے ہیں تو سانس چڑھ جاتا ہے۔ جسم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ لنگز پراپر کام نہیں کر رہے، لنگز اپنے اوپر لوڈ لیتے ہیں، اپنی مشقت بڑھا دیتے ہیں، مگر دراصل پرابلم کچھ اور چل رہا ہوتا ہے کہ خون کے اندر ہیموگلوبن کی کمی ہوتی ہے، اور ہیموگلوبن کے اندر یہ کمی بیسیکلی وٹامن B12 کی کمی کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ اگر اپنا خون کا ٹیسٹ کرائیں، ایک نارمل سا CBC ٹیسٹ اپنا کرائیں، تو اس کے اندر میگالو بلاسٹک انیمیا نکلتا ہے، پرنیشیس انیمیا نکلتا ہے، یا میکروسیٹک انیمیا نکلتا ہے، اور اگر آپ کے ٹیسٹ کے اندر یہ کچھ لکھا ہوا آتا ہے پیتھولوجسٹ کی طرف سے تو آپ کو وٹامن B12 سپلیمنٹ ضرور لینا ہوگا۔ وٹامن B12 کے جو سپلیمنٹ مارکیٹ میں وافر مقدار میں دستیاب ہیں ان کو سائنوکوبالامین کہتے ہیں، یہ ایک سنتھیٹک ورژن ہے وٹامن B12 کا۔ اس کے مقابلے میں جو اس کا نیچرل ورژن ہے اس کو میتھائل کوبالامین کہتے ہیں، اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اس کا استعمال کریں۔ ساتھ میں آپ کو فولیٹ ٹیبلٹس بھی لینی چاہیے، وہ بھی ایسے انیمیاز میں آپ کی ہیلپ کرتی ہیں۔ بہتر ریزلٹس کے لیے وٹامن B12 کو فولیٹ کے ساتھ ملا کے دینا چاہیے۔ اسی دن میں فولیٹ سپلیمنٹس پہ بھی بات کروں گا،
کیونکہ اکثر جو مارکیٹ میں دستیاب ہیں وہ کافی ٹاکسک ہیں، اس سے باڈی کو نقصان ہوتا ہے۔ تو آپ کے لیے جو سیفر ورژنز ہیں ان کا ذکر میں کروں گا۔ جاتے جاتے ایک بات دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ کسی دن اگر آپ کا ارادہ بنے کہ وٹامن B12 کا ٹیسٹ کیا جائے تو ساتھ میں وٹامن D3 کا ٹیسٹ بھی ضرور کرائیے۔ دیکھنے اور سننے کے لیے بہت شکریہ۔ دوبارہ ملتے ہیں۔ فی امان اللہ۔